ان سے کم درجے کی یونیورسٹی نہیں ہوگی، اور انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا تو اگلے سال 14 اگست 2026 کو اس کا جو پہلا سیکشن جو ہے وہ انشاءاللہ وہ آپریشنل ہو جائے گا۔ اگلی بات میں آپ سے عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ یہاں پر پاکستان کے مائع ناز یعنی افراد بیٹھے ہیں، بہت ہی لائق احترام، آپ کے دنیا بھر میں آپ کے کنیکشنز ہیں، آپ کے بھائی عزیز رشتہ دار جو تعلیمی درسگاہوں میں بہترین، جنہوں نے اپنا نام کمایا، پاکستان کا نام روشن کیا۔ ایک سسٹم ہم بنا رہے ہیں جس کے ذریعے ہم آپ کو اپروچ کریں گے کہ ہیڈ ہنٹنگ کے حوالے سے جو ایچ آر اس عظیم درسگاہ کو چاہیے، اس میں ہم آپ کی بھرپور مدد لیں گے۔ اس یونیورسٹی کا حکومت پاکستان کے حوالے سے اس کے آپریشنز، اس کے فنکشنز حکومت پاکستان کو کوئی تعلق نہیں ہوگا۔ جس طرح پنجاب میں نے پاکستان کڈنی اینڈ لیور انسٹیٹیوٹ، اس کا ہم نے قانون بنایا تھا وہاں پہ کہ ایک فاؤنڈیشن ہوگی، ایک گورننگ باڈی ہوگی اور وہ اس کو رن کرے گی، حکومت پنجاب کا کوئی لینا دینا نہیں ہوگا۔ آج الحمدللہ وہ ادارہ بہت شاندار کام انجام دے رہا ہے، ہزاروں وہاں پر جگر کے اور گردے کی پیوند کاریاں ہو چکی ہیں، ان کے علاج کا شافی اور کافی وہاں پر انتظام ہے۔ اسی ایک حوالے سے یہ یونیورسٹی فنکشن کرے گی۔ اس کے علاوہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو پورے پنجاب میں دانش اسکولوں کے وہ بچے اور بچیاں جو انتہائی ذہین اور فتین ہیں، لیکن ان کی جو فائنینشیل بیک گراؤنڈ تھی وہ ناقابل بیان تھی، اور ان کئی ایسے بچے اور بچیاں جنہوں نے وہاں پر داخلہ لیا، دیور ڈبل آفنس، والد بھی دنیا سے کوچ کر گئے، والدہ بھی دنیا سے کوچ کر گئیں، اور دانش اسکول نے ان کا والد اور والدہ کا سایہ دیا۔ وہاں پر شاندار ڈومیٹریز ہیں، فری ایجوکیشن ہے، سمارٹ بورڈز ہیں، لیبس ہیں، آئی ٹی لیبس ہیں، اینڈ سو آن سو فورتھ، بہترین وہاں پر ٹیچرز ہیں۔ اور اس کی خوبصورتی یہ ہے کہ جو ہم نے مارکیٹ ریٹس پر ٹیچرز کو ہم نے انوائٹ کیا، آپ یقین کریں کہ بعض ٹیچرز ایسے جن کو میں خود ملا، وہ بہت شاندار جگہوں پر کام کر رہے تھے اور بڑی اچھی تنخواہ تھی، لیکن 10% کم بھی انہوں نے اپنا قبول کر لیا اور وہ چلے گئے اپنے علاقوں میں، دانش اسکولوں میں، اپنے علاقوں دیہاتوں کے بچے اور بچیوں کو تعلیم کے زیور سے آراستہ پیراستہ کرنے کے لیے۔ تو یہ ان کی بہت بڑی قربانی تھی۔ مجھے اچھی طرح یاد ایک بچی جو امریکن ایمبیسی میں وہ لائبریرین تھی، تو انہوں نے کہا کہ چیف منسٹر میں امریکن ایمبیسی میں لائبریری میں تھی، میری یہ تنخواہ تھی، یہاں پر مجھے 15,000 روپے کم مل رہے ہیں، لیکن میں نے اس کو قربان کیا کیونکہ آئی ایم ناؤ ٹیچنگ مائی کتھ اینڈ کین۔ میں اپنے دیہاتوں کے بچوں کو، جو کہ دیہاتوں کی گلیوں کی دھول بن جاتے، اتنے قابل بچیاں، ان کو یہ موقع اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، تو میں ان کو یہاں پر پڑھا رہی ہوں، تو میرے دل کو بہت تسکین ہے۔ اسی طریقے سے ایک بچی، اس کا نام عائشہ ہے، تو جب میں اس کو ملا رحیم یار خان کے دانش اسکول میں، تو اس نے مجھے کہا کہ خادم اعلیٰ، میرے والدہ میری انتقال فرما گئی تھی اور میرے والد حیات تھے، تو میں نے اپنے والد کو کہا تھا کہ میں انشاءاللہ ڈاکٹر بنوں گی۔ تو میں نے اپنے والد سے وعدہ کیا اور میں نے کہا کہ میں انشاءاللہ محنت کروں گی۔ تو ایک دن میں اپنے اسکول میں پڑھ رہی تھی، تو میری ٹیچر میرے پاس آئی، ان کا کہ جلدی آؤ، میں آپ کو لے کر چلنا ہے۔ میں نے کہا خیر تو ہے،
تو انہوں نے کہا کہ نہیں خیر ہے آپ چلیں میرے ساتھ. تو کہنے مجھے وہ ہسپتال لے گئی, میں بچی تھی, مجھے زیادہ احساس نہ ہوا. تو جب میں گئی تو انہوں نے کہا کہ آپ کے ابا بیمار ہیں. تو جب میں وہاں پر کمرے میں گئی تو وہ اللہ کو پیارے ہو چکے تھے. تو یہ دردناک کہانیاں اس قوم کے عظیم بچوں اور بچیوں کی, کہ اگر ان کو ہم تعلیم نہیں دیں گے تو اپنے دیہاتوں کی دھول میں گم ہو جائیں گے. اور پھر یہ خداداد ملک پاکستان, یہ وہ عظمت اور وہ اونچائی اور وہ اس کا سرسبز ہلالی جھنڈا وہ اس جگہ پر نہیں پہنچ سکے گا اگر ہم نے اس ملک کے اندر ایجوکیشن فار آل اینڈ ہائی کوالٹی ایجوکیشن کا انتظام نہ کیا. یہی وہ جذبہ ہے میرے انتہائی قابل احترام بہنوں اور بھائیوں کہ آج دانش اسکول 190 ملین پاؤنڈ, میں کسی سیاسی گفتگو میں نہیں جانا چاہتا, 190 ملین پاؤنڈ 58-60 ارب روپے کی خطی رقم سے اس کو بنایا جا رہا ہے. اور میں بہت ہی شکر گزار ہوں فارمر چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کا کہ جنہوں نے کہا کہ اس پیسے سے ہمارا کوئی لینا دینا نہیں, یہ سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں کس طرح آ گیا ہے ہمیں علم نہیں, یہ واپس حکومت پاکستان کا یہ اس کا پیسہ ہے. اور میں انتہائی شکر گزار ہوں جناب موجودہ چیف جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا کہ انہوں نے اب یہ رقم قومی خزانے میں ٹرانسفر کر دی ہے. اور میں شکر گزار ہوں لاء منسٹر صاحب کا جنہوں نے اس کے لیے بڑی ایفرٹ کی. میرے بزرگوں, بھائی اور بہنوں, یہاں پر کیمپس ہوگا جو کہ دیکھتی آنکھیں پہلے کبھی دیکھا نہیں ہوگا. سنگ مرمر نہیں, لال مغلیہ دور کی اینٹ سے اس کا فساد ہوگا, لیکن جو اس کے سیکشنز ہوں گے وہ اسٹیٹ آف دی آرٹ ہوں گے, کیونکہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت زرخیز ذہن دیے ہیں, آپ کو اللہ تعالیٰ نے بہت قابلیت دی ہے. آپ کے ساتھ مل کر انشاءاللہ اس یونیورسٹی کو, اور اس یونیورسٹی میں کون آئیں گے, دیکھیں کہ اس یونیورسٹی میں سب وہ بچے اور بچیاں آئیں گے جو قابل, ذہین اور فتین ہیں, چاہے وہ کسی ایک تانگے بان کی بیٹی ہے یا کسی افسر کی بیٹی ہے یا کسی وزیر کا بیٹا ہے. چاروں صوبوں, آزاد کشمیر, گلگت بلتستان, ان سب چاروں صوبوں اور علاقوں سے یہاں پر بچے آ کے اعلیٰ ترین تعلیم حاصل کر سکیں گے. لیکن ایک شرط ہے, میرٹ کے علاوہ کسی کو یہاں داخلہ نہیں ملے گا. یہاں پر صرف ان بچوں اور بچیوں کو, پاکستان کے جو انتہائی ذہین بچے اور بچیاں, ان کو یہاں پر داخلہ ملے گا جن کے ماں باپ خود وسائل اپنا اللہ تعالیٰ نے ان کو دولت سے مالا مال کیا ہے, صاحب حیثیت ہیں, وہ اپنے بچوں کی فیس ادا کریں گے. لیکن وہ بچے اور بچیاں جو امیر بچے اور بچیوں کی سے کبھی سے زیادہ ان کا میرٹ ہے مگر ان کے پاس وسائل نہیں, تو ان کو قطعاً گھبرانے کی ضرورت نہیں ہوگی. دانش یونیورسٹی کا جو ٹرسٹ ہے اس کا انڈاؤمنٹ فنڈ ہوگا, اس میں حکومت پاکستان 10 ارب روپے ایز سیڈ منی اس میں جمع کرائے گی. اور جب یہ یونیورسٹی چل پڑے گی تو پھر مخیر حضرات اور پھر جو لوگ صاحب حیثیت جن کے بچے یہاں پر تعلیم حاصل کریں گے, ان کی فیس سے ان غریب ترین بچوں اور بچیاں مگر انتہائی قابل بچے اور بچیاں, ان کو فری تعلیم یہاں پر دی جائے گی. چونکہ یہاں پر گریجویٹس, یہاں پر پوسٹ گریجویشن کا نظام ہوگا. دانش اسکولوں سے ہم نے یہاں پر اس یونیورسٹی میں ان کے لیے ایک نظام بنائیں گے تو وہ یونیورسٹی میں داخلہ لے سکیں گے. یہ ہے وہ خاکہ میرے انتہائی قابل بھائی اور بہنوں جو اس یونیورسٹی کا ہے. اور انشاءاللہ اس کے اوپر فی الفور کام شروع کر دیا گیا ہے. اس کا بورڈ آف گورنر, اس کے نام تجویز کیے جا چکے ہیں, کچھ کیے جا رہے ہیں. اس میں ہم نے بہت سیکٹری آئی ٹی کو میں نے بورڈ آف گورنر کا ممبر بنایا ہے جو کہ بہت قابل آدمی ہیں. اور اس طرح اور میں چند اور نام بھی کل میں نے ان کو فائنلائز کیا ہے تاکہ قابل ترین ذہن
यहाँ पर आएँ. It will be all about education, higher education and world class education. इसके अलावा यहाँ पर बेहतरीन प्ले ग्राउंड्स होंगी, यहाँ पर डॉर्मेटरीज होंगी, यहाँ पर टीचर्स और प्रोफेसर्स के लिए उनके रेजिडेंशियल टावर्स होंगे, यहाँ पर हर किस्म की, और फिर साथ ही जनाब मेडिकल सेंटर बन रहा है, और यहाँ पर इलाज मुआवजे के लिए बिल्कुल साथ, वहाँ पर चंद कदम के ऊपर अगर खुदा न खास्ता कोई बीमार है, इलाज दवाई चाहता है, तो वो इंशाअल्लाह वो मुहैया होगा. तो ये है वो आज का ये एक ऐसा प्रोजेक्ट, मंसूबा जो पाकिस्तान की तकदीर बदल देगा हर हवाले से. यहाँ पर AI की तालीम होगी, IT की तालीम होगी, यहाँ पर हर किस्म के जो अप्लाइड साइंसेस हैं वो यहाँ पर इंशाअल्लाह उसकी फैसिलिटी मौजूद होगी. मैं आखिर में आप सबका एक मरतबा फिर शुक्रिया अदा करते हुए इस शेर पर अपनी बात ख़त्म करना चाहता हूँ. जहाने ताज़ा की अफ़कारे ताज़ा से है नमूद के संग व खिच से होते नहीं जहाँ पैदा. अल्लाह ताला हम सब का हामी नासर हो और पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाए और अजीम क़ुव्वत बनाए कि इट हैज़ नेवर बीन द केस दैट नेशंस became rich and became strong, became respected by friends and foes through doles, aids or handouts. Never. कभी इमदाद ने कौमों को तवाना नहीं किया. सिर्फ मेहनत और मुसलसल मेहनत ने कौमों को बनाया. और आज मौका है कि हम मिलकर पाकिस्तान को एक अजीम कौम बनाएं और हज़रत अल्लामा इकबाल और कायद आज़म और लाखों शहदा की जो कुर्बानियाँ हैं हम उनका एहतराम करें. आइए मेरे बुज़ुर्गों, भाइयों और बहनों, इस बात का फ़ैसला करें अज़्म ज़मीम के साथ कि इंशाअल्लाह ऐसी एक दानिश दरसगाह नहीं, ऐसी सैकड़ों इंशाअल्लाह आने वाले वक्तों में बनेंगी और पाकिस्तान को अजीम बनाएंगी. पाकिस्तान पाइंदाबाद. दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद रखने की तकरीब से वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ खिताब कर रहे थे. उन्होंने कहा नौजवान दानिश यूनिवर्सिटी से इस्तिफ़ादा हासिल कर सकेंगे. गरीब बच्चों को तालीम देना इस हुकूमत की जिम्मेदारी है. दानिश स्कूल का क़याम करके एक नया आइडिया दिया. अब ये पूरे पाकिस्तान में फैलेगा. मेरे और हम सब के लिए ये बहुत खुशी का मौका है. दानिश दरसगाह दुनिया